السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی خیر خلق اللہ، اما بعد۔ آج آپ کے سامنے چوتھے پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ آل عمران ہے اور دوسرے حصے میں سورۃ النساء کا ابتدائی حصہ ہے۔ پہلے حصے میں جس میں سورہ آل عمران ہے، اس حصے میں 4 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون بیت اللہ کی فضیلت اور تقوی کا حق کیا ہے، یہ بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر وہ ہے جسے لوگوں کے لیے بنایا گیا، وہ مکہ میں ہے۔ مبارکاً، بہت بابرکت گھر ہے وہ بیت اللہ، اللہ کا گھر جسے سب سے پہلے بنایا گیا، اور وہ بہت بابرکت ہے۔ وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے وہ ہدایت کا مرکز ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ تعالیٰ کی کئی واضح نشانیاں ہیں اور اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس مکہ میں، اس بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں پر اللہ کے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو اس گھر کے سفر کی طاقت استطاعت رکھتا ہو، اس بندے پر فرض ہے کہ وہ آئے، اللہ کے اس گھر کا حج کرے۔ ومن کفر، جو بندہ کفر کرے گا، حج کرنے نہیں آتا، اسباب کے باوجود، استطاعت کے باوجود بیت اللہ میں حج کرنے کے لیے نہ آئے، تو فرمایا فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ پھر تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہیں۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ تمام جہان والوں سے اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں، جبکہ یہ کہنا چاہیے تھا جو حج نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس جملے میں اپنی بے پرواہی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کر دیا ہے کہ جو تم حج کرتے ہو تو اپنے فائدے کے لیے کرتے ہو، نہیں کرتے تو نہ کرو، تم میرا کیا کر سکتے ہو؟ انسانوں کی حیثیت کیا ہے؟ تو جو بندہ استطاعت کے باوجود، پیسہ بھی ہے، حالات اسباب بھی ہیں، وقت بھی ہے، جا سکتا ہے، نہیں جاتا، استطاعت ہونے کے باوجود بھی نہیں جاتا، اللہ فرماتے ہیں ایسے کافر سے میں غنی ہوں۔ اور اسی پارے کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنا وہ مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں جسے تم پسند کرتے ہو، جس پر تمہیں محبت ہے۔ اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دو گے تو پھر تمہیں نیکی ملے گی۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے تقوی کی حقیقت کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ وہ حق کیا ہے اللہ سے ڈرنے کا؟ حق یہ ہے کہ تطاع فلا تعصى، اللہ کی فرمان برداری کی جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ تشکر ولا تکفر، اللہ کا شکر کیا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے۔ تذکر ولا تنسى، اللہ رب العالمین کو یاد رکھا جائے، اللہ کو کبھی بھلایا نہ جائے۔ یہ 3 کام جس میں ہے، اللہ کی فرمان برداری، نافرمانی سے اجتناب، اللہ کا ذکر اور اللہ کو بھلانا نہیں، اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العالمین کا شکر، اللہ کی ناشکری نہیں کرنی۔ یہ تینوں کام جو بندہ کرتا ہے وہ حق کا تقاتی ہی پر عمل کر رہا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ موت تو کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ کب موت آ جائے، تو جو بندہ حق کا تقاتی ہی پر چلتا رہے، وہ 3 کام کرتا رہے، اللہ رب العالمین ضرور اس کی موت فرما برداری کی حالت میں اسے دیں گے۔ تو اس کے بعد دوسرا مضمون بیان ہوا، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں ہے۔ فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ضرور ایسی ایک امت، ایک گروہ، ایک جماعت ہونی چاہیے۔ تو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور اللہ کی نافرمانی سے وہ جماعت انہیں روکتی رہے۔ تو ہر دور میں ایسی جماعت ہونی چاہیے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسی جماعت قائم رکھیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور گناہوں سے روکے۔ اور اگر حکومت کوئی ایسا کام نہیں کر رہی تو ہر انسان کو اپنی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق یہ نیکی کا حکم دینا چاہیے، گناہوں سے روکنا چاہیے اور اس فریضے کو نبھانا چاہیے۔ اور پھر فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم تو سب سے بہترین امت ہو۔ چونکہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کسی نبی نے نہیں آنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے
تم ہی ہو، تم ہی بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جنہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ اور آگے فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، گناہوں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ جب یہ کام تمہارے اندر ہوں گے کنتم خیر امہ، تمہارے اندر خیر بھی رہے گی۔ اگر یہ کام تم نے چھوڑ دیے، نیکی کا حکم دینا، گناہوں سے روکنا، یہ کام اگر چھوڑ دیے تو تمہارے اندر خیر بھی نہیں رہے گی، خیر بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا استطاعت رکھتے ہیں اپنی وسعت کے مطابق اسی میڈیا کو ہم دیکھ لیں، اسی کو استعمال کریں، اس کا بہتر استعمال کریں، دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، نیکی کے احکام ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اس میڈیا کو جو آج کے دور کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگوں کے پاس نیکی کی بات پہنچائیں اور اس بہترین امت کے اندر ہم بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین ہماری کوشش کو، کاوشوں کو قبول و مقبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں بہترین امت بنا دے۔ اور اگلی آیت میں بھی فرمایا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور گناہوں سے روکتے رہتے ہیں۔ تو یہ اہم ترین مضمون ہے جو اس پارے میں بیان ہوا ہے۔ اس پر کئی احادیث بھی موجود ہیں، بڑی اس کی فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس کے بعد تیسرا مضمون جو اس پارے کے اس حصے میں بیان ہوا وہ غزوات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غزوات کی ان کا تذکرہ کیا اور ان کی حکمتیں بیان فرمائیں۔ غزوہ بدر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر کے میدان میں دیکھو کیسے تمہاری مدد کی تھی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف بھاگو، نیکیوں میں جلدی کرو۔ یہ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس میں آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ، نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھ کر اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھو، زیادہ سے زیادہ صدقات کرو۔ سارعو، دوڑ کر آؤ، بھاگ کر آؤ، اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں اور رحمتوں کو لوٹ لو۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے، چونکہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو عارضی طور پر ایک شکست ہوئی تھی اور مسلمانوں کا کچھ نقصان بھی ہو گیا، شہادتیں بھی ہوئیں، 70 مسلمان شہید ہو گئے۔ تو ظاہری بات ہے دنیاوی اعتبار سے تو نقصان تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر آج تمہیں زخم لگے ہیں نا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہی زخم ان کو بھی تو لگے تھے نا۔ آج 70 تمہارے شہید ہو گئے ہیں، میدان بدر میں 70 کافر تو شہید ہوئے تھے، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو فائدے میں ہو، تمہارے جو 70 شہید ہوئے وہ اللہ کی جنتوں کے مہمان بن گئے ہیں، اور ان کے جو کافر 70 مرے تھے وہ تو جہنم میں گئے ہیں، فائدہ تو تمہارا ہے۔ تو یہ مت سوچو کہ ہر موقع پر ہر میدان میں فتح تمہاری ہوگی، اگر یہی ہو پھر امتحان کس بات کا؟ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ تو دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی ان کی فتح کبھی تمہاری فتح، اور حقیقت میں اصل فتح اور کامیابی تمہاری ہے۔ لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون، تم سستی نہ دکھاؤ، تم غم بھی نہ کرو، انتم الاعلون، غلبہ تمہارا رہے گا۔ یہ تو عارضی طور پر شکست تھی، اس میں بھی کئی حکمتیں تھیں، کئی حکمتیں، تمہارا امتحان لینا تھا، تم میں کھوٹے اور کھرے کی پہچان کرانی تھی۔ کئی منافقوں کا پتہ چل گیا اس میں، منافق پیچھے بھاگ گئے، وہ نہیں آتے تھے۔ تو بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، اے ایمان والو تم ان کافروں کی طرح نہ ہو جانا، تقدیر پر، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھو، ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے قالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، اپنے بھائیوں سے وہ کہنے لگے کہ اگر تم نہ جاتے نا جہاد کے لیے، سفر پر نہ نکلتے تو تم نہ مرتے، تم سفر پر گئے ہو، تم لڑنے کے لیے گئے ہو تو مارے گئے ہو۔ مومنو، ایمان والو، تم نے یہ باتیں نہیں کرنی۔ یہ تقدیر پر ایمان بتایا جا رہا ہے مومنوں کا کہ کوئی بھی کام کرنا ہو، اس کام کے کرنے سے پہلے اس کی حکمتیں بھی سوچو، اس کی پلاننگ بھی کرو، اور پھر اس کام کے کرنے کے بعد اس کا نتیجہ اللہ رب العالمین پر چھوڑ دو۔ اگر اس کا نتیجہ بہتر نکلے تو ٹھیک ہے، شکر ادا کرو، اگر اس کا نتیجہ بظاہراً ٹھیک نہ ہو، نقصان ہو جائے تمہیں اس کام میں، تمہارے سفر میں نقصان ہو جائے کسی بھی کام میں، تو پھر اس کے بعد، اس نقصان کے بعد یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نقصان لکھ دیا تھا، بس ہو گیا،
پھر یہ نہیں کرنا کہ اگر ہم یہ کام نہ کرتے، اس سفر پر نہ نکلتے تو نقصان نہ ہوتا، ایسے کر لیتے، فلاں تدبیر کر لیتے تو ایسے ہو جاتا، یہ نہیں کہنا۔ یہ کافروں کی سوچ ہے۔ یہ تقدیر پر ایمان مسلمانوں کا مضبوط کرنے کے لیے کہا گیا۔ اور پھر فرمایا گیا کہ جو شہید ہو گئے نا تمہارے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو شہید ہو گئے ہیں ان کے بارے میں یہ مت کہو امواتن کہ یہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ جو بھی اللہ کے لیے اپنی جان قربان کر دے اللہ رب العالمین کے ہاں وہ زندہ و جاوید ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اہم ترین واقعہ بھی بیان ہوا ہے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر، کہ ایک شخص نے اللہ رب العالمین کے بارے میں کہا تھا کہ مسلمانوں کا اللہ نعوذ باللہ غریب ہو گیا ہے اور لوگوں سے چندے مانگتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سنا کہ اللہ رب العالمین کو برا کہہ رہا ہے تو غیرت آئی، اسے تھپڑ مار دیا۔ اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو بلایا۔ وہ منافق مکر گیا کہ میں نے یہ بات نہیں کہی، تو کوئی گواہ لے کر آؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا اس کا۔ حضرت ابوبکر فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر، اللہ رب العالمین ہی میرا گواہ ہے، اس بندے نے اللہ کی توہین کی، مجھ سے وہ برداشت نہ ہو سکا تو میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے خود آسمانوں سے گواہی دی کہ ابوبکر کا گواہ اگر زمین پر نہیں ہے تو میں اللہ عرش بری سے گواہی دیتا ہوں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اس کے بعد اس حصے کا آخری مضمون آخری آیتوں میں بیان ہوا ہے، اس میں مومنین کی صفات کا تذکرہ ہے، اور ان آخری آیتوں کی آخری رکوع کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اٹھتے ہی ان آیتوں کو پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ مومن جو ہیں وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس تخلیق کو دیکھ کر خالق کو پہچان لیتے ہیں، اور صفات بیان کی۔ وہ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے سنا ایک منادی کو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ اور ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک، بڑی لمبی صفات اور دعائیں بیان کی اللہ رب العالمین نے، اور آگے فرمایا فاستجاب لهم ربهم۔ ایسے مومن جو اللہ کی کاریگری میں غور و فکر کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ان کی دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور اس صورت کی آخری آیت میں مومنوں کے غلبے کی خوبیاں بیان کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، یہ شرائط ہیں، ایمان والو ایمان لاؤ، ایمان وصابروا صبر کرو، آمنوا اصبروا صبر کرو، وصابروا اور دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، ورابطوا اور جنگ کی تیاری کرو، واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو تو تم لعلکم تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں تک اس پارے کا پہلا حصہ ختم ہوا۔ دوسرے حصے میں سورۃ النساء کا ابتدائی حصہ ہے، اور اس میں 3 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا مضمون یتیموں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دے دو جب وہ بالغ ہو جائیں، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور خبیث چیز کو طیب کے ساتھ نہ ملاؤ، پاک چیز کے ساتھ پلید چیز کو نہ ملاؤ۔ وہ ایسے کرتے تھے کہ یتیم کا مال جن کے پاس ہوتا، جو ان کے وارث بنتے، تو وہ جب یتیم بڑا ہو جاتا اس یتیم کے مال میں دیکھتے جو اچھی چیزیں ہیں وہ لے لیتے، اور اچھی چیزوں کے بدلے میں گھٹیا چیزیں، خراب چیزیں وہ ڈال کر گنتی ظاہراً پوری کر کے اس کو مال دے دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی جب ان کی چیزیں تم تبدیل کرتے ہو، حقیقت میں تو وہ ٹھیک ہوتی ہیں، پاک ہوتی ہیں، لیکن تمہاری اس بد نیتی کی وجہ سے چیز کو تبدیل کر دیا، اچھی تم نے لے لی اور خراب چیز انہیں دے دی، تو وہ بھی خراب اور خبیث ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کرنا، یتیموں کے حق ادا کرنے ہیں۔ اور فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تم یہ خوف محسوس کرتے ہو کہ یتیموں میں انصاف نہیں کر سکتے تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس آیت کی تفسیر میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یتیم بچی، اگر کوئی بچی یتیم ہو جاتی اور اس کا جو ولی ہوتا، وہ یتیم بچی جب بڑی ہوتی، وہ ولی اس کے حسن کو دیکھتا، اس کے مال و دولت کو دیکھتا اور اس سے نکاح کرنا چاہتا، تو نکاح تو کر لیتا اس سے، لیکن اس کو عام عورتوں کی طرح حق مہر نہ دیتا، اس کا حق مہر اسے نہ دیا جاتا، اور اس کی دولت کو دیکھ کر یا حسن کو دیکھ کر نکاح کر لیتا اس سے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تم نے اس کو پورا حق مہر نہیں دینا تو پھر اس سے نکاح ہی نہ کرو،
اس کے ساتھ نکاح ہی نہ کرو، یتیم کا یہ حق ہے، وہ یتیم ہو گئی ہے اس لیے تم اس کو پورا حق نہیں دے رہے۔ اور پھر فرمایا کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے سمجھانے کے لیے فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ۔ تمہیں یہ ڈر نہیں لگتا کہ تم فوت ہو جاؤ اور تمہارے بچے یتیم ہو جائیں؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ان بچوں کے ساتھ لوگ کس طرح کا سلوک کریں؟ جس طرح تم اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہو نا کہ تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، لوگ ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں، تو تم لوگوں کے بچے جو یتیم تمہاری پرورش میں ہیں ان کے ساتھ بھی ویسا سلوک کرو جیسے اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کرنا تم پسند کرتے ہو۔ یعنی کہ دوسرے کے یتیم بچوں کو بھی تم اپنا بچہ سمجھ کر پالو، قربان ہو جائیں قرآن پر، اسلام پر۔ کس قدر اللہ رب العالمین نے انسانیت کا سبق سکھایا کہ ان یتیم بچوں کے ساتھ ویسا سلوک کرو جیسا تم اپنی اولادوں کے ساتھ سلوک کرنا پسند کرتے ہو۔ اور آگے پھر فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے، ایسے سمجھے وہ اپنے پیٹ میں انگارے جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، وہ مال نہیں کھا رہے، دنیا کے مزے نہیں کر رہے، یہ آگ اکٹھی کر رہے ہیں۔ تو یتیموں کے حقوق بڑی تفصیل سے بیان ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا مضمون اس حصے کا، اس میں خواتین کے حقوق بیان ہوئے اور وراثت کے احکام بھی بیان کیے۔ خواتین کے حقوق میں پہلے یتیم بچیوں کے حقوق بیان کیے، اور پھر بیویوں میں عدل و انصاف کا بھی حکم دیا کہ اگر 2 3 4 شادیاں کرنی ہیں تو عدل کرنا ہے، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو اور خطرہ ہو فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی بہتر ہے۔ یعنی کہ بیویوں کے درمیان اپنی عورتوں میں عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ اور پھر عورتوں کو پہلے وراثت میں حصہ نہیں ملا کرتا تھا، تو وراثت کے احکامات اللہ نے بیان کرتے ہوئے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے وراثت کے اندر جو حصے ہیں وہ مقرر فرمائے۔ اور پھر فرمایا یہ حصے سارے مقرر کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان حدوں کے قریب نہ جاؤ۔ جو بندہ بھی ان حدوں کو پورا کرے گا، فرمایا اولئک تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحتها الانہار۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اور فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کی ان حدوں کو پامال کرے گا، یہ وراثت کی جو حدود احکامات بیان ہوئے یہ نہیں ادا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ یدخلہ نارا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر عورت کو دور جاہلیت میں ظلم ہوتا تھا کہ عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اور بلکہ عورت کو بھی وراثت کی طرح ملکیت سمجھ لیا جاتا تھا کہ جس کے حصے میں آتی، جس طرح مرنے والے کا مال تقسیم ہوتا اسی طرح عورت بھی بانٹتی جاتی، اسے بھی ملکیت سمجھا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہیں یہ لائق نہیں ہے کہ عورتوں کو تم اپنے پاس رکھو، وہ کوئی وراثت نہیں، خاوند کے فوت ہونے کے بعد اس نے آگے جہاں مرضی چاہے اس نے نکاح کر لینا ہے۔ اور پھر گھریلو زندگی کے بارے میں بھی فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھی معاشرت رکھنی ہے، حسن معاشرت رکھنا ہے، ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے۔ اور پھر آگے نکاح کے احکامات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، ان کے عورتوں کے ساتھ نکاح نہیں کرنا کہ جن عورتوں کے ساتھ تمہارے والدین نے نکاح کیا ہو۔ دور جاہلیت میں یہ تھا کہ اگر باپ فوت ہو جاتا تو اس کا بیٹا اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا تھا، تو اس کو حرام کیا۔ اور پھر آگے وہ محرم رشتے بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیے آخری آیت میں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، وہ سارے محرم رشتے کہ مائیں، خالائیں، پھوپھیاں اور بھانجیاں، بھتیجیاں، یہ ساری حرام ہیں۔ اور اس کے بعد تیسرا مضمون اس حصے کا وہ توبہ کا حکم اور توبہ کا اصول اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کن کے لیے توبہ ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، توبہ اللہ رب العالمین ان کی قبول کرتے ہیں جو بھول کر جہالت کی وجہ سے گناہ کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً وہ توبہ کرتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، ان کی توبہ قبول ہے۔ اور ولیست التوبہ، ان کی کوئی توبہ نہیں، للذین یعملون السیئات، جو گناہ کے کام کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدہم الموت، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے پھر کہتے ہیں انی تبت الآن، اب ہم توبہ کرتے ہیں، تو اس وقت کوئی توبہ نہیں۔ تو توبہ کا اصول اور حکم یہ ہے کہ فوراً توبہ ہو، اور اس توبہ کے بعد ندامت بھی ہو، اللہ سے معاہدہ بھی ہو کہ اللہ آئندہ اب نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں جو امید توبہ پر گناہ کرتے رہیں،
یہ کر لیں وہ کر لیں وہ کر لیں، سارے گناہ کر لیے، جب موت کا وقت آیا اب کہیں کہ اب توبہ ہے۔ اس وقت تو فرعون نے بھی توبہ کی تھی، تو ان کی کوئی توبہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ توبہ ان کی جو بھول کر جہالت کی وجہ سے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر قریب ہی اس گناہ کے فوراً بعد توبہ کرتے ہیں، جیسے ہی انہیں پتہ لگتا ہے کہ ہم تو بھول گئے تھے، جاہل بن گئے تھے، تو توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔